وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سورہ النساء 5ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. رقم الآیہ 42 142. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، وہ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جزاک اللہ خیر، شکر. سقاک اللہ من حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معک انشاءاللہ یوم القیامہ. منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال میں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ اللہ ان کو ان کی منافقت کے جواب میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور ان منافقوں کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر تو وہ کرتے ہی نہیں ہے، بس تھوڑا بہت دکھانے کے لیے. یہ منافقت ایک ایسا رویہ ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور لوگوں کو بھی پسند نہیں. بندہ اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو. ایک تو منافق وہ ہوتا ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے.
جس کو عقیدے کا منافق کہتے ہیں، ان کے کلمہ ہی غلط پڑا، اس نے دل سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ بدبخت ایسے تھے، داڑیاں بھی رکھی تھیں اور صف اول کے نمازی بھی تھے، اور تھے منافق، دین کو نقصان پہنچانے والے، اللہ نے ان کا نام لے لے کر نبی پاک کو بتا دیا۔ اب ہمیں تو وہی نہیں آتی، لیکن ان کی کچھ نشانیاں بیان کر دی، وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اسی پارے میں تھوڑا سا 2-3 آیات آگے جا کر نا اللہ نے ان کا انجام ذکر کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ کہتے ہیں منافق اتنے بدبخت ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہوں گے، کافروں سے۔ اور ایک منافق ہوتا ہے عملی منافق، وہ کمیاں ہمارے اندر بھی ہیں، کوئی تھوڑا ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں قرآن پاک میں کچھ نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں، کچھ نبی پاک نے حدیث میں بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ منافق آدمی نماز میں بڑا سست ہوتا ہے، اگر مسجد میں آ بھی جائے نا، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ بالکل کسی کام کا نہیں۔ ہم کسالہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی کے ساتھ دنیا کے سارے کام ایکٹیو ہو کر، متحرک ہو کر، بھاگ بھاگ کر کاروبار کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، دنیا کے کام کرتا ہے۔ جب مسجد میں آتا ہے تو ایسے جیسے تھانے سے مار پڑی ہوتی ہے نا، کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا، سست ہے۔ اور سستی سے نبی پاک نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، ان میں ایک چیز سستی ہے، اللہ ہماری سستیاں دور کر دے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ جو کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس میں جتنی نشانیاں ہوں گی وہ اتنا منافق ہے، اور اگر ساری پائی جائے تو کان منافقا خالصا، وہ تو پکا منافق ہے۔ لیکن عملی ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق، اس کے کلمے میں بھی شک ہے، کلمہ بھی اوپر سے پڑا ہے، وہ تو بڑا بدتر ہے۔ لیکن جو عملی منافق ہے نا، اس کے بارے میں معافی کی گنجائش ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو نشانی ہے نا، پہلی نشانی یہ ہے، اذا حدث کذب، وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹی بات کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ ہمارا فیشن بن چکا ہے، سچی بات ہے۔ جتنا بڑا جھوٹا ہوگا، جتنا کوئی بڑا کرپٹ ہوگا، جتنا 2 نمبر ہوگا، اتنا وہ ہمارا بڑا سیاستدان ہے، اتنا وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ جھوٹ بولنا مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ بھی سچے اور اللہ کے رسول بھی سچے اور مومن بھی سچے، اور اب مومنوں کو سچے لوگوں کے ساتھ دینے کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی بات کے بڑے سچے ہیں، بڑے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو مکہ کے کافر بھی کہتے تھے صادق اور امین، صادق اور امین، آپ سچے تھے۔ میرے نبی نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اور ہم بات بات پر جھوٹ بولتے۔ آپ نے اذا حدث کذب، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے ایگریمنٹ کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. ہم اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے یہ محترمہ بین جی اس وقت حیات تھی، زرداری کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں. میثاق جمہوریت اب سائن ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا. سیاست بھی بڑی عجیب چیز ہے. ایک موقع آیا تو زرداری صاحب نے ذرا سائڈ ماری اور دوسری طرف نکل گئے. تو انہوں نے کہا بھی زرداری صاحب آپ نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے. آن دی ریکارڈ انہوں نے کہا جی میں کوئی حدیث لکھ دیتی، معاہدہ کیا ہوگا کہ میں کہی حدیث لکھ دیتی. نہ 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 نہ، مسلمان اپنی باتوں کا بھی پابند ہوتا ہے، اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے. ہاں اگر غیر شرعی وعدہ کر بیٹھے تو پھر تو اس کو ختم کر دے، لیکن امور زندگی میں اگر کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، تاکہ اپنی بیوی سے کوئی وعدہ کیا ہے نا نکاح کے وقت، تو وہ بھی پورا کرنا ہو. وعدہ تو وعدہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی بندہ اس کو شریف سمجھ کر، امانت دار سمجھ کر، پاک والا سمجھ کر اپنی کوئی رقم کوئی پیسہ اس کی حوالے کر دیتا ہے کہ یہ بندہ بڑا امانت دار ہے، تو یہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. کئی بندے ایسے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی 10 20 50 ہزار جمع کیا اور کسی شریف بندے کو کہا یار یہ چودھری صاحب یہ رکھ لو، یہ حضرت صاحب میں 1 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ سے لے لوں گا. تو کئی تو امانت کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور کئی معاشرے میں ایسے بھی ہیں وہ 6 مہینے بعد جا کے پیسے پوچھتا کہتا کہڑے پیسے کہڑے پیسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کا اتنا خیال کرتے تھے، جو آپ کے دشمن تھے نا وہ بھی امانتیں میرے نبی کے پاس رکھتے تھے. آپ کو پتا نا جس دن اللہ کے حکم سے آپ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے اپنے بستر پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا اور کہا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے کل مجھے مدینے میں ملنا. لوگ پوچھتے ہیں اے علی تمہیں ڈر نہیں آتا تھا؟ چاروں طرف کافروں کا گھیرے، نبی پاک کے خون کے دشمن، اسلام کے دشمن، تمہیں ڈر نہیں آیا؟ کہنے لگے نبی پاک کی بات ہی اتنی سچی تھی، سرکار نے فرمایا تھا مجھے ملنا ہے، امانتیں دے کر مجھے ملنا ہے، تو مجھے یقین تھا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امانتیں واپس لوٹا کر واپس آئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً صادق بھی تھے اور امین بھی تھے. اور چوتھی صفت منافق کی یہ ہے ایک اور حدیث میں کہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے. اللہ، لڑائی جھگڑا تو ویسے اچھا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو گالی سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارا فیشن بن گیا ہے، گالی دینا بھی ہمارا فیشن بن گیا. آپ یہاں سے باہر نکلے، کئی لوگ پارک جاتے ہیں، کئی منڈی میں جاتے ہیں، تو کاروبار کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ 80 90 کی دہائی عمر کو پہنچے ہوئے لوگ ایسی گندی گالیاں نکالتے ہیں بندہ سن نہیں سکتا. آپ تجربہ کر لیں، گالی نکالنا بھی نبی پاک کا شیوا نہیں تھا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں دی. جاؤ حدیث اٹھا کے دیکھو، گالی دینا تو دور کی بات ہے نا. حضرت انس ایک صحابی ہے، کیا ان کی قسمت ہے، ابھی چھوٹی عمر تھی، ان کی والدہ محترمہ نے نبی پاک کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت عشرا، میں نے پورے 10 سال نبی کائنات کی خدمت کی.
کتنے سال؟ یار کیسی عظمت ہے ان لوگوں کی جو نبی کائنات کے جوتے سیدھے کرتے ہو. میرے نبی وضو کرے تو پانی پیش کر دے. جاؤ ذرا حدیث اڑا کے دیکھو. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے ٹنور میں 10 سال کے عرصہ میں میرے نبی نے ایک دفعہ مجھے جھڑکا بھی نہیں ہے, ایک دفعہ. اور یہاں اپنے ماتحت کو لوگ گالیاں نکالتے. تو افسر کیا بن گیا, تو کسی کا باس کیا بن گیا, وہ اپنے ماتحت کو گالیاں نکالتا ہے. اور ہمارے پنجاب میں پاکستان میں تھانہ کلچر, سارے پولیس والے تو ایک جیسے نہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پر پولیس والوں کی بات گالی سے شروع ہوتی ہے اور گالی پہ ختم ہوتی ہے. یہ کس کا کلچر ہے؟ مسلمان کا کلچر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گالی نہیں نکالی. اپنی زبانوں کو گندا نہ کرے. اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی گالی دیتا ہے نا, اگر آپ کو بڑا ہی غصہ آ گیا ہے تو اتنی اجازت ہے کہ اس کو کہہ دو کہ جو تو نے مجھے کہا ہے وہ بھی تو ہے, گالی نہیں نکال دی. اور اگر صبر کر جائے تو رب کے فرشتے تیری طرف سے جواب دیں. گالی نہ نکالو. جامعہ سلفیہ میں کچھ بچے پڑھتے تھے, انہوں نے کمرے میں 3-3 4-4 لوگ رہتے تھے, تو آپس میں طے کیا اردو سپیکنگ اچھی بات ہے, آپس میں اردو بول رہے. کچھ عرصے کے بعد اس شیطان کا داؤ لگا, 2 طالب علم 2 اسٹوڈنٹ آپس میں جھگڑ پڑے. آپس میں جھگڑے تو جھگڑا بڑھ گیا. جب جھگڑا تیز ہوا نا تو اللہ محفوظ رکھے, وہ جو شیطان تھا اس نے داؤ لگایا, یہ گالیوں پہ اترا. اور تیسرا جو ان کا ساتھی تھا نا, اس نے ذرا ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو آزرا تفنن کہا, بھائی گالیاں اردو سے کڈو. آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ اردو بولنا ہے تو گالی بھی اردو میں نکالو. تو کہتے چل یار پیچھے ہٹ, گالاں کڈیے تو پھر پنجابی سے مزہ آ رہا ہے, اردو سے گالاں کڈیے گالاں تو مزہ آ رہا ہے. یعنی کہ لوگ مزے لے لے کر گالیاں نکالتے ہیں, بڑے رہان گالیاں کڈتے ہیں, لیکن جب اپنے منہ سے گالی نکال رہے ہوتے ہیں ان کو تو کچھ شرم کرنی چاہیے. یہ 4 کام آج اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ساری زندگی ان سے بچا کر. زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے. رحمت کا نورانی فرشتہ حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنے والے بندے سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. کتنا؟ 1 میل. یعنی کہ اس جھوٹ کا اتنا تعفن ہے, اس کی اتنی بدبو ہے, اس کی اتنی گندی سمیل ہے کہ سچ مچ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں دن میں. مومن کا شیوا نہیں ہے یہ. زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے, سچ بولے. وعدہ کیا ہے تو پورا کرے. اگر کسی نے امانت دار بنا دی ہے اس امانت کو پورا کرے. ایک تو پیسوں کی امانت ہوتی ہے نا, ایک ملک کی امانت ہے. کسی کو ملک کی امانت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے, پرائم منسٹر بن گیا, پریزیڈنٹ بن گیا, چیف منسٹر بن گیا, تو وہ مال بے رحم کی طرح لوٹتے ہیں, پھر یہ خیانت کرتے ہیں لوگوں کے مال میں. قیامت کو حساب دینا بڑا مشکل ہے, سچی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے, اتنے باروب تھے, اس وقت کی سپر پاور ان سے کام جاتی تھی, لیکن اپنی حالت یہ تھی کہ کہتے تھے فرات کے کنارے انسان نہیں, ایک کتے کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو پوچھا جائے گا کہ تو کیسا حکمران تھا. یہاں تو لوگوں کے بچے مر رہے, لوگ اپنے کچن کو چلانے کے لیے, کام تو ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہو گئے, لیکن کسی کو پرواہ کوئی نہیں ہے. یہ حکمرانی چاؤ کا نام نہیں ہے. ذمہ داری ہے, ذمہ داری یہ بھی امانت ہے, اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے نا اس کو بھی کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے دے, وعدہ نبھانے کی توفیق دے دے, امانتیں پوری کرنے کی توفیق دے دے, اور ساری زندگی گالیوں سے بچنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی. آئیے اللہ سے دعا کیجئے, بیماروں کے لیے دعا کیجئے, جن گھروں میں نچاکیاں ہیں اللہ ان گھروں میں محبت پیدا کر دے. مجھے اسپیشل دعا کے لیے دوست کہہ دیتے ہیں, تو میں کہتا چلو کسی درس میں جمعے میں دعا کرواؤں گا انشاءاللہ. آئیے اللہ سے دعا کیجئے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ اپنی رحمت سب معاف فرما۔ اے میرے اللہ سے بڑے گنہگار، بڑے ہی سیاکار، لیکن اے اللہ تیری رحمت دے امیدوار۔ اے اللہ اپنی رحمت سب معاف فرما۔ اللہ جی سڑے حال تیرے فرما، ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے وطن دی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ عالم دنیا، عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما، خاص کر فلسطین اندر۔ اللہ تیرے بندے کنے عرصے تو مجبور نے، مقہور نے، مظلوم نے، اللہ تو انہاں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جڑے ظالم نے، اللہ انہاں نوں نیست و نابود کر دے، ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ اپنی قدرت کاملہ نال جتنے بھی ظالم نے، اللہ انہوں نے عبرت دا نشان بنا دے۔ اللہ تو مظلومہ دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار سر معاف کر دے۔ جتنے بھی مسلمان مرد، عورتاں، بچے، بوڑھے، جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نال سب نو شفا عطا کر دے۔ اے میرے اللہ تو ساڑے جسماں دا خالق ہے، اللہ تو قدرت رکھ لے۔ یا اللہ ساڑے جسم دے اندر ایک ایک وائرس نو، ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اے میرے اللہ ساڑے جسم دے ایک ایک عضو نو، ہتھاں نو، پیراں نو، دل نو، دماغ نو، جگر نو، ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندگی تا حیات سنو ایمان دی اور صحت دی سلامتی عطا فرما دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ جنہ کراں دے اندر لچاکیاں نے، جنہ کراں دے اندر پریشانیاں نے، جنہ کراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے رہندے نے، اللہ اب تو رحمت فرما دے۔ تو قدرت کاملہ رکھ لے، دلاں تے کنٹرول بھی رکھ لے۔ یا اللہ انہاں کراں دے اندر امن پیدا فرما دے، اتفاق پیدا فرما دے، اتحاد پیدا فرما دے۔ اے میرے اللہ ساڑے سارے دے گھراں نو دنیا دے اندر امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے، جنت نظیر بنا دے۔ یا اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتاں ابھی تک اکیلے نے، اللہ انہوں زندگی دا اچھا ساتھی عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں جوڑے بے اولاد نے، اللہ انہوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہیں کل بیٹے بیٹیاں دی نعمت موجود ہے، اللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جنہیں دے بیٹے بیٹیاں جوان نے، اللہ انہاں بچیاں دے نصیبے اچھے کر دے، خاص کر بیٹیاں دے بارے بندہ بڑا حساس ہوندا ہے۔ یا اللہ تو رحمت فرما کے اچھے رشتے عطا کر دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھا جوڑ ملا دے۔ یا اللہ ایسا تعلق بنا دے کہ ساری زندگی سکھ ملے، سکون ملے، اطمینان ملے۔ اے میرے اللہ ازمائشاں تو بچا کے رکھنا، مصیبتیں پریشانیاں تو بچا کے رکھنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے، اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ ساڑے والدین تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے، اللہ انہوں جنت اعلیٰ مقام دے دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے،
اللہ انہوں نے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جی 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 یہ مسئلہ ذرا دھیان نہ توجہ نہ سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع سلفیہ دے اندر ساڈے استاد نے حافظ محمد شریف صاحب انہوں نے مدینہ یونیورسٹی تو ماشاء اللہ حدیث پڑھی ہے بڑے اپنے قصور دے نے پمبیاں دے تے حدیث وچ او سپیشلسٹ نے تے 5 سال اسی انہاں کول پڑھے الحمدللہ. تے انہاں طرح دیگر علماء دا وی حدیث دی روشنی سے موقف ہے کہ ان دے بارے چ 3 طرح دے لفظ آندے. ایک تے یحرکھا کہ آپ سرکار اپنی انگلی نو حرکت دیندے. دوسرا نصب نصبہا اس کو گاڑ دیتے ایسے بالکل حرکت نہیں کرنے. تیسرے لفظ نے یدعو بہا آپ اس کے ساتھ دعا بھی کرتے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اول تو آخر تک یہ پروسیس ہے صرف اشہادو تو شروع نہیں کرنا. یہ بھی مسئلہ ہے. اول تو لے کے جدوں تسی اتحیات شروع کرنا ہے ادو ہی کرنا ہے. انہاں پھر یہ 3 حدیثاں تے عمل دا ایک طریقہ دسیا اگر تے مسلسل حرکت کرو گے تے نصب تے عمل نہیں ہوئے گا. یعنی کہ انگلی کو گاڑ دیتے ایسے تو جی انہوں بالکل گاڑ دیو گے تو پھر حرکت عمل نہیں ہوئے گا. انہاں پھر یہ دسیا بھی انہوں تسی انگلی نو کھڑا کر لو تے کچھ سیکنڈاں تو بعد تھوڑا جا انج کر لو پھر چند سیکنڈ تو بعد پھر نیچے کر کے اوپر کر لو. یعنی کہ پورے تشہد دے اندر 2 3 4 دفعہ اس طرح کر لو. مسلسل انج کرنا وہ ٹھیک نہیں. اول تو آخر نو ہلاندا ہی رہنا یہ ٹھیک نہیں. اینو اس طرح کھڑا کر لو تے کچھ عرصے تو بعد تھلے لے کے اتنے کر لو. اے حرکت بھی ہوگی تے اے نصب بھی ہوگی تے دعا تے اسی کر ہی رہے ہیں. میرے خیال گل سمجھ آ گئی سب. اے 3 حدیثاں نو ملا کے تے اندا نچوڑ جڑا استاد محترم نے جامع سلفیہ چ پیش کیتا ہے تے مینوں بھی حدیث دی روشنی وہی سمجھایا کہ ان 3 باتاں تے عمل بھی ہو جاندا ہے. تے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے. اے طریقہ نہیں 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 اشہادو تو شروع نہیں کرنا کسی حدیث نہیں گا. یہ پورے تشہد وچ ہے اول تو آخر تک کیونکہ یہ بھی لفظ نے کہ یدعو بہا تشہد سے جنیاں دعاواں نے وہ آپ کر دے تو نال اس نو کھڑا رکھ دے انہوں حرکت بھی دے دے انہوں نصب بھی کر دے. وہ پورے تشہد سے کبھی کبھار انج کر لو تو پھر باقی نو انج رکھو. سبحان اللہ. سب تو بڑا مقصد تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم. سب تو بڑا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جدو پیراں تے مسئلے دا مسئلہ آیا نا جی تے آپ سرکار نے یہ سوال دا جواب دیتا. کہنے لگے بھی اگر تے دین عقل دا نام ہوندا تے مسا پیراں دے تھلے کرنا چاہیے سی. کٹا کٹا تے تھلے لگدا ہے نا تے سرکار نے فرمایا بھی مسا کتنے کرنا ہے اوپر. صرف آپ دا حکم سمجھ کے عقل سمجھ نہیں آئی. سب تو پہلا سوال تو اندا ہے کہ آپ دا فرمان ہے کوئی اندی مصلحت سمجھ آوے یا نہ آوے پہلی بات. اور ایک ہوئی جواب ہے اول ایک ہوئی آخر ہے. لیکن دین دی حکمتاں علماء نے بیان کیتیاں نے تے جدوں انسان تھوڑا جا جوش و جذبے اندر ہوندا ہے نا جی ادو پھر وہ اشارہ کردا ہے دوروں میں انج کر کے وہ ایک اللہ نے ان کا تعلق ملیا ہوندا ہے تے انگلی دے نال چونکہ حدیث ہے یدعو بہا تے او اون دے ایک جذبے چ اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ حکمت ساری اپنی ہے حدیث میں نہیں نہ ہی اسی دے پابند ہاں. اسی صرف اس بات دے پابند ہاں کہ حکم رسول ہے بس اونلی. آپ سرکار نے کہہ دیتا ہے اسی عمل کر لیں.
کنیاں ایسا باتیں نے. ویسے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں اسرار و رموز, یعنی کہ الف دی زبر نال اسرار اور ہوں تے اسرار رموز یعنی کہ چھپیاں باتاں. انہوں نے دین دیا حکمتاں حجت اللہ البالغہ بڑی کتاب ہے انہوں دی مشہور زمانہ ہے اندر بیان کیتیاں نے کہ اس مسئلے دی حکمت اے وے این دی حکمت آئے, لیکن وہ ایک تسلی واسطے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا ہے بس عمل ہے, کوئی حکمت سمجھ نہ آوے تو تاں بھی اسی پابند ہاں. آپ دا حکم آپ دا عمل ہے, دیٹس آل بس. نہیں وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. وہ ایک تو گل ہے کہ اشہادت تو شروع کرنا ہی نہیں, کسی حدیث میں نہیں کہا. یہ اتحیات پورا پروسیس ہے اول تو آخر تک. چلو اگر کوئی بندہ ہے آپ یہ کوئی بیان کرتا ہے تو چلو آپ کی تسلی واسطے, حدیث جیسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی. وہ سمجھ آوے یا نہ آوے اسی کام کرنے کرنا. نماز جہی ہے درود شریف تو بعد جہاں مختلف دعاواں ہیں, اگر درود شریف ذکر تسی پڑھتے ہیں جی جی اس بعد فرض کرو جماعت کھڑی ہو جاندی یا کوئی اور مسئلہ تسی سفر سے جا رہا ہے, اگر تسی اوتھے سلام بھیج دیو نماز مکمل ہے تھوڑی, ہاں جی مکمل ہے مکمل. باقی دا دعاواں نے مختلف. جی جی دعاواں تو پھر جنہ تسی چلو نہ تسی گل کر لی تے بھی مسئلہ سمجھ لو. پچھلے دنوں میاں سانوں پتہ ہے وہ ویڈیو کسی دی آئی بھی ہو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا, یہ تو سعود وچ کتے ثابت نہیں ہوئی. یعنی کہ وہ اس سینس میں تو انہوں کی بات چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ سرکار نے عمومی اجازت دیتی ہے. تو جامع سلفیہ فیصل آباد کا فتویٰ بھی آ چکا ہے. جامع اس وقت شیخ الحدیث نے انہوں کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, انہوں نے باقاعدہ دسیا بھی دعا پڑھ سکتے ہو تسی. جی جی بالکل پڑھ سکتے ہو, اور بھی پڑھ سکتے ہو. مصنون دعاواں تو مراد بھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ پہلے پڑھو, اللہم انی ظلمت نفسی یہ پہلے پڑھ لو. اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نو فرض نماز ہوئے پاویں نفل ہوئے اجازت دیتی ہے بھی جہی خیر دی دعا تسی کر سکتے ہو. تشہد دے اندر نماز دے وچ عربی دی دعا کر سکتے ہو, تے اس اجازت دے وچ یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس علاوہ بھی پڑھیاں جا سکتی ہیں, عمومی اجازت ہے. میں سمجھ گیا تھوڑی گل, یہ میں تمہیں گل پہلے دس بھی بڑی آ چکی سی, لیکن کہ یہ حدیث دے عمومی مقصد کو سامنے رکھی ہے. دعا کی ہے حدیث دا سچ, جدو آپ نے عمومی فرما دیتا ہے بھی جیڑی دعا تسی چاہو کر سکتے ہو تو دسن کی ضرورت نہیں. میزبان نے کھانا سامنے رکھ دیتا ہے, ان تو ضروری بھی ہے ابھی چاول کھاؤ جی ہوں تھی کسٹرڈ کھاؤ ہوں تھی پھرنی کھاؤ, نہیں تو ہر چیز سامنے جو دل کرتا کھا لو. آپ نے فرمایا جہی دعا تسی چاہو کر سکتے ہو, کر سکتے ہو. نبی پاک دی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ضعیف نہیں. تو جدو عمومی اجازت ہو گئی تو مطلب کر سکتے ہو. انہوں دی دوسری سینس میں بھی اول دعا پہلے وہ کر لو جہاں سپیشلی آپ نے دسیاں نے اور جہاں عمومی آپ بڑا کر دیا سن. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دی نے کہ آخری زندگی دے عمل چاہ آپ نے عذاب قبر والی دعا کدی نہیں چھڈی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم, ساری آخر تک. وہ دوسری دعاواں پہلے یہ پڑھو تو جدو پڑھ کے وقت بچ جائے تو پھر اگلیاں پڑھ لو. اجازت ہے, ضمانت نہیں. پڑھ سکتے ہو, کیوں نہیں پڑھ سکتے, بالکل پڑھ سکتے. ساری عمر لنگ جاتی ساری عمر لنگ جاتی. دیکھو جی مسئلہ پوچھے ہی پتہ لگتا نا جی. دیکھو جی دنیا داری کا بھی اصول ہے بھی جدو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ڈاکٹر کو لے کے جاؤ. کدی کسی نے یہ نہیں کہا میرے ترخان کو لے جاؤ, موچی کو لے جاؤ. سمجھے نا, صفات رب نے دینی, لیکن لکل فن رجال, جس کا کام اسی کو ساجے. اللہ نے صلاحیتیں پیدا کی نے. جب کمپیوٹر خراب ہو گیا تو انہوں کو لے کے جاؤں گے کاریگر کو. ایویں ہی جدو حدیث کا مسئلہ ہے تو حدیث کا مسئلہ اتھینٹک اوندا ہی ہوئے گا
जरा मसरत हदीस से बह के तो खिदमत कर रहे, जिन्होंने 40-40 साल हदीस पढ़ाई मदरसे च बैठ के, जिन्हें रोजाना हदीस पढ़ाते हैं, उन्होंने का मसला बयान करना और एक आम सकालत का टीवी से आके मसला बयान करना, उनमें जरा फर्क होता है। हाँ जी, मेरी ना बेटी एक दिन बैठा मैंने सवाल किया, उन्हें आपको जिन्ना ही कबर बन गई उन्होंने तो अजाब हो गया कबर दे, सुभान कबर ही नहीं है, बस करो समुद्र च डुब के मर जाते हैं या कोई जिवें हादसा हुसा ते उन्होंने अजाब कितने हो। ये बड़ा सोहना इहदा जवाब है जी। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਗੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਮਾਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਆਹ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿਆ ਜੇ, मैं अल्लाह के सामने किस मुंह ना पेश हुआ। बुखारी की हदीस है। अल्लाह ने फिर उन्होंने अपनी कुदरत कामला नाल हुक्म दिता, जर्रा जर्रा जुड़ गया, पैदा किया, सामने खड़ा कर लिया। हाँ भी सुना, कहते यार इसे गल तो डरिया अल्लाह ने कहा तू वाकई मेरे सामने खड़ा तू डर गया, जा तेन माफ किया। मतलब यह है कि एक तो उनका जहन अच्छा से अपने तौर पर जो किया। दूसरी बात है कि अल्लाह की कुदरत कामला देखो ना भी किवें अल्लाह ने उस रात को जमा किया ते पैदा कर दिता है। जिहड़ा बंदा रब इन्ना कुछ कर सकता है, वो कबर दे अजाब या अच्छे बुरे माहौल से कादर नहीं है, बिल्कुल कादर है। कबरस्तान के अंदर हज़ारां लोग पए ने, बाद दफा कबरां दे नाल कबरां हुंदियां ने, कदी कदी इक्को कबर च दो मुर्दे ते फरा दिंदे ने, एक जन्नती एक जहन्नमी है। मेरा रब इस बात ते कादर है, एक नूं जन्नत दा माहौल मिलिया, दूसरे नूं जहन्नम दा मिलिया। अल्लाह कुदरत रखता है। ऐसी पार्टीशन की काद थले लाए ने, एसी चलाने अंदर ठंड है, अगले महीने गर्मी। मस्जिद इको ही है, चार दीवारी भी इको ही है। असी दे कागज दे मुताज है, रब इहदा भी मुताज नहीं, अल्लाह इसका भी मुताज नहीं। अल्लाह तआला कुदरत रखता है। ते जिहड़ा बंदा जिथे पिया वो माहौल उहदे वास्ते कबर है। असी अपनी अकल नाल सोचने हैं ते अल्लाह तआला दी शान बहुत बुलंद है। जी जी, अजीब मैनू जवाब दिता, मैं मुतमईन ना मैं यार वो ये किधर नूं तुर पिया। फिर मैं नवाज चीमे नूं कीता, नवाज चीमे ने जेहड़े तुसीं जवाब दिंदे पए उन्हें जवाब दिते कमाल खाते। मैं क्या आलम आलम ही। देखो जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर और नबी वसल्लम ने हदीसां दे अंदर उम्मत की रहनुमाई कर दी। ते जिवें तुसीं पुछिआ ना जी, ये पुछण नाल फिर लोगों का फायदा हो जाता है। सवाल तुसीं कीता सुन सब ने लिया, सारे का फायदा हो गया। 72 साल हो गए, मैनू नहीं पता ए जेड़ी उंगली किथे उठाव। अल्लाह तुहानू जज़ा दे जी। जिवें मतलब सारे चुकदा मैं भी चुकी जाना है। ये और जिन्ना ही कि तुसीं मसले नूं पुछो दे ना किसी आलम कोलों, तुहानू किवें क्लीयर हो। आया दूजा करना मसला होर भी हल कीता, असीं हत्थ बन्नने हां जी, कुछ इत्थे बन लेंदे ने, कुछ थोड़ा इत्थे बन लेंदे ने। ये भी हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी सेंस उन्हें कहा जी तुसीं हाथ नूं तिन्ने हिस्से अंदाजन तकसीम कर लो, क्योंकि हदीस लफ्ज़ ने कि हाथ इहदे उत्ते भी हुंदा, इहनूं रुसक कहंदे, रुसक जिहनूं असीं पंजाबी च गुੱਟ कहने। ते ए जिहड़ा इन्ना हिस्सा ना इहनूं की कहंदे ने, ए वाला ए जरा हत्थ दा उपर हिस्सा हथेली वाला, ए वाला कुछ हिस्सा इहदे ते होवे, कुछ ए गुੱਟ ते होवे ते कुछ हिस्सा कलाई ते होवे। आप ने भी ये तुसीं इंज करो, हाथ का अगला हिस्सा वो इत्थे ले आओ, कलाई ते आ गया, सेंटर वाला गुੱਟ ते आ गया, ते ए पिछला हिस्सा इहदे उत्ते आ गया। इंज कर लो, ये तिन्ना दिशां ते अमल हो जाएगा। इस तो बावजूद भी अगर कोई थोड़ा जा अगे बन लेता है तो ठीक है, काबिल गुजारा है। लेकिन हदीस नूं सारियां हदीसां नूं सामने रख के उनका एक हल पेश करना एक आलम दीन का काम नहीं। वो नहीं जी, हाथ सीधे होने चाहिए ने। ए वेखो ना जी, कुछ हिस्सा इहदे उत्ते आ जाए, कुछ इहदे ते आ जाए, कुछ ए कलाई ते आ जाए,
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਵਸਲਮ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ। ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਫੁਲ ਵਿਦੈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੋ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਵਸਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। باقی جو واضح فرما دیتا ہے وہ کوئی وسعت نہیں، بعض مسائل جو وسعت ہے انج کر لو یا انج کر لو۔ اپنی میسج لوگ نماز پڑھنے واسطے آ جاتے، ایک بار ٹرائی کی پیر نہ پیر لایا انہیں پیچھا کر لیا، پھر میں دوبارہ وہ لایا ہی، میں کہ ہو سکتا ہے میسج جو چلا گیا نماز پڑھنے۔ نہیں وہ پھر ضد نہیں کرنی چاہیے، انہوں سمجھاؤ، ویسے بات مسئلہ سمجھاؤ، اس طرح میں بھی نماز تو پڑھنا ہے اللہ۔ ہاں یہ بھی مسئلہ بڑے بڑے علماء کے درمیان اختلافی رہا ہے تو ہون بھی ہے، تو فہم حدیث سے فرق ہے، حدیث نو سمجھن سے فرق آ گیا۔ بہت بڑے عالم بھی اس کے قائل رہ رہے، لیکن عمومی اپنا مسلمانوں کا جڑا طبقہ ہے نا جی اہل توحید دا، وہ رکوع تو بعد گل کر دو نا، ہاں رکوع تو بعد ہاتھ بن تے عمومی یہ بھی وہ ہاتھ چھڑتے ہیں بنتے نہیں، مثلا رکوع تو بعد اسی اٹھے نا جی اللہ اکبر، وہ پھر ہاتھ بن لیتے ہیں۔ سعودی عرب سے بھی کچھ عالم ایسے ہے نہیں، سارے نہیں چند ایک نے، وہ جواز ہے۔ جواز کی ہے حدیث میں چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو جاتے جس طرح قیام دی حالت سے کھڑے ہوئے دے، قیام دی حالت میں کھڑے ہوئے دے، قیام انہیں سمجھ لیا نماز والا پہلا قیام، تے دوسرے سمجھا بھی نہیں عمومی طور پہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اندر ہاتھ چھڑے ہوتے ہیں، بننے نہیں ہوتے، تے جتھے بنن دی ضرورت سی، جتھے ہاتھ بنن دی ضرورت سی اتنے سرکار نے فرمایا بھی اندے ہوتے انج بنو، اس میں لفظ نے بینک کے اوپر دائیں ایسے رکھو، وہاں تو کہہ دیا، لیکن رکوع تو بعد آپ نے نہیں فرمایا، انہیں صرف اس لفظ تو بھی جی آپ قیام دی حالت جی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا جی ایویں آپ کھڑے ہو جاندے قیام دی حالت، تو وہ اول قیام سے آپ نے حکم فرما دیتا بھی ہاتھ بنو، دوسرے قیام سے حکم نہیں دیتا۔ پھر بھی علماء کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے حدیث سے وہ مفہوم سمجھا وہ مان لیں ٹھیک ہے، عمومی لیکن کہتے ہیں تعامل امت، تعامل یہ امت دا عمومی عمل کی ہے، عمومی اوور آل تسی دیکھو نا، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، اہل توحید مشرق نہیں، اہل توحید دا عمومی عمل یہ ہوئی ہے کہ وہ چھڑ دیں، یہ ایک دلیل باقاعدہ دین دی ایک دلیل ہے کہ تعامل امت کی ہے۔ کوئی نہیں ٹھیک ہے، جواز ہے بن لیں، دل نہیں تو بنانا ہے ٹھیک ہے، نہیں رہو دین جو وسعت ہے نا جی، تو جے تک نہیں تو صحیح، تو پھر تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، یہ نیت سے خرابی آ گئی تو پھر پہ قرآن تے عمل کیتی ہے پھر بھی کم خرابی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ صحیح لفظ ہے زبردن حازن، میں کسل کے بجائے کاسل صبر دے نال استعمال ہوتا ہے، کچھ لفظ دونوں طرح استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حازن لفظ زیادہ بہتر، حسن بھی پڑھا جاتا ہے لیکن حازن زیادہ بہتر، حازن۔ ہاں 300 اباب، جی جی اللہ سبحان اللہ۔
نہیں نہیں ٹائم بھی میٹر تو روٹین سے چلتا رہا سارا. ہاں جی جی وہ اللہ تعالی ہر چیز تے قادر ہے. تسی دیکھو نا وہ تو 300 سال تو زیادہ ستے رہے اور جناب عزیر علیہ السلام زیادہ تر انہوں کا بارے یاد ہے. ویسے تو اوک اللہ دی مرہ دے لفظ نے کوئی گزرنے والا گزریا عموماً مفسرین نے کیا بھی عزیر علیہ السلام سے ایم ذہن سے خیال آ گیا بھی ہے بستی والے کیویں رہندے ہو گے تے اللہ کہ انہوں نے اتنے سوا دیتا 100 سال پورا 100 عام تے 100 سال دے دوران گدھا جڑا سی وہ ہڈی ہڈی ہو گیا ختم ہو گیا تے کھانا اوویں تازہ ہے. کھانا جی ہنے روٹیاں تازہ پکا کے رکھیا 100 سال تو بعد بھی یہ اللہ کی قدرت ہے. یعنی کہ وقت کا رکنا بھی کوئی اگر وقت اللہ نے روک دیتا ہے اللہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی اللہ واسطے مشکل نہیں. لیکن اس تو زیادہ قدرت اللہ دی ہے روٹین میٹر چلتا پہ لیکن ایک چیز خراب ہو گئی دوسری خراب نہیں ہوئی. گدھا مر گیا جل گیا سڑ گیا ہڈیاں موجود نے ہڈیاں موجود نے اور کھانا امید تازہ لمگے تو سننا خراب بھی نہیں ہوا اتنے کوئی فریج تو نہیں پی سی. یعنی کہ اللہ یہی تو وہی اللہ کی قدرت ہے وہی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر نہیں. اس واسطے سے وہ صحابہ کہف دی دعا بڑی زبردست ہے وہ پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کوئی مشکل سے پھنس گیا کوئی مسئلہ بن گیا جو بھی پڑھو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا. جڑا اللہ 300 سال تو زیادہ انہوں نے سلا کے تے انہوں نے حفاظت کر سکتا ہے تے انہوں نے سارا کچھ اللہ نے دے دیتا ہر چیز ہی اللہ نے یس کر دیتی وہ ساڈی بھی کر سکتا ہے. اتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. 4 صدیاں 3 گزر گئے. میں سنگل تکبیر گئی وہ ڈبل تکبیر کہہ رہے سن انہیں آیا تو آ ہے تکبیر پھر آ وہ انہوں نے آخی ہونا پھر انہوں نے جماعت یہ ڈبل تکبیر کا سنگل تکبیر کا یہ جڑا یہ بارے بس اصل سے محرومی انہوں لوگوں کی وہ سارے بھائیوں کی کہ انہوں نے زندگی اندر سنت نصیب نہیں ہوئی. کیوں بھی ساری زندگی وہ دوہری اذان نہیں کہندے کدی بھی. دوہری اذان نصیب نہیں تے کاری تکبیر نصیب نہیں. ہاں جدو اذان ڈبل ہے تکبیر بھی ڈبل ہے جدو اذان سنگل ہے تکبیر بھی سنگل ہے. واضح لفظ نے حدیث میں باقاعدہ پوری اذان پوری تکبیر حدیث موجود ہے. لیکن بس وہ لوگ مجبور نے اپنے فقہ دے ہتھوں وہ کر دیں. تو دوہری اذان کدی نہیں کہن گے وہ اپنے الحمدللہ حدیث کہندے نے سنت کے مطابق. جدو اذان دوہری ہے تکبیر بھی دوہری ہے جی اذان اکاری ہے سنگل ہے تکبیر بھی سنگل ہے. وہ ایک مسئلہ انہوں ادھر لے کہ ادھر لے وہ کھچڑی بناتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. دیکھو جی انہوں نے جدو اے فرما دیتا اذا صح الحدیث فہو مذہبی کہ جڑی صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے. جڑی صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے. اصل چ نا آپ دے رہائشی کوفے اندر تے مدینے تے کوفے دا بڑا فرق ہے علم دے لحاظ نال. مدینہ علم دا اور حدیث دا مرکز ہے مکہ مدینہ تے کوفے چ انہاں علم نہیں سی پہنچیا. جنیاں حدیثاں انہوں نے مل سکیاں عمل کرتے رہے جنیاں نہ ملیاں انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق مسئلے دس دیتے تے اینڈ تے یہ بھی کہہ دیتا بھی اگر صحیح حدیث ایک اور بھی ہے قول کہ اگر تانوں صحیح حدیث مل جائے تے میری بات نو دیوار نہ مار دیو تے حدیث نو من لو. تو 1.5 سال تک انہوں نے کہہ دیتا انہوں کا موقف تے یہ پیر ملانے چاہیے. لیکن انہوں نے پتہ نہیں پھر کتوں مسئلے کر لینے. صاف بندی اتنی ضروری ہے. میں مرکز جڑا آ گیا نا اتنے قادر آباد کے اندر رفی ٹاؤن اتنے ترجمہ کلاس ہوتی روزانہ میری مغرب تو بعد چھوٹا درس بھی ہوتا ہے.
وہ کل پرسوں تو میں اتنے صف بندی کا شروع کیا، پورا ہفتہ چلے گا ساڈا. وہ اتنی اہم ہے کہ نبی پاک صلی حدیث ہے کہ تسی صفاں درست کرو. جے تسی صفاں درست نہ کیتیاں تو اللہ تواڈے اندر اختلاف پیدا کر دے. گھراں چ اختلاف، بھائیاں چ اختلاف، جماعتاں چ اختلاف، لڑائیاں جھگڑے، وہ اس چیز کا نتیجہ ہے. سارے صفاں درست نہیں ہے. صف بندی انتہائی ضروری ہے، لیکن بس یہ بڑی سستی ہے، ہونی چاہیے. نہیں درمیان دے خلا دے نام آنا پہ کہتا جامع ترمذی چ حسن درجے دی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا بھی جڑا درمیان چ خلا پر کر دے وہ آپ دا خلا گھٹ کیتی اندر دونوں پیراں دا، تے دونوں بندیاں دے درمیان خلا اونوں نہیں پور کر دے تے او خلا جڑا دور کر دے اللہ دا گھر جنت چ بنا دے. حسن درجے دی حدیث بڑی بعید بھی ہے جڑا نہیں انہوں نے صحیح کر دے. میں نے گزارش کی بھی وہ خلا جرا نیڑے کری جائے تو فلاں ہو جائے. اصل چ اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو مسائل دسن کی ضرورت ہے. تو جدو اچھی طرح اندر تسی لیکچر دیو گے، بات کرو گے، تو پھر لوگوں کے ذہن چ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. باقی جنہیں نہیں کرنا وہ تو پھر قسمت ہے، لیکن لوگوں کو دسنا چاہیے. سبحان یہ تمہیں مسئلہ یہ دسن گے بنا کسی جگہ آمین آخی تو پھر کی بنیا تے حدیث بھائی تو یہی ہے. سبحان اللہ سبحان. سارے امام ہی حدیث مانتے سن، سارے امام اے ٹو زیڈ. اتنے بھی آمین دا حکم ہے. میں تہاڈی گل نوں وڈی کرنا. کل میں نیٹ تے تو یہی مسئلہ سنیا. انہوں نے نزدیک سوری آمین انہوں نے نزدیک بھی کبو یہ اگوں انہوں نے پتہ نہیں کتوں مسئلے کھڑ لین بھی اور ہی کبو یا انی کو کبو بھی ہے. چلو سلاؤ دی گل تسی. آپ نے پیسہ نال خرید کے نا مسجد بنائی اج بھی جڑی موجود نہ ہی ابو نہیں کھاؤں امام ابو حنیفہ نام ہی ہوتا مسجد. سبحان اللہ جیڑا امام ہے یا اسے جو کچھ ہوتا ہے نا رفع دین پوری اور آمین ہوتی ساری دنیا جانتی، ساری دنیا. ساری دنیا. حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ شان علی جہی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اسی گئے وفد گیا نہیں وہ ساری شیعہ ویکھو جی اتنے نہیں جی ہے ہر ایک نہیں نالے نا وہ عراق دے اندر مخصوص جگہ تے وہ شیعہ نے ہر جگہ تے نہیں گئے، ہر جگہ تے نہیں گئے. حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاب لاک دے دور سے وفد علماء دا گیا اس سے مسجد سے اسی بھی ابو نے مسجد نماز پڑھی بریلوی دیوبندی سارے ہوتے سن وہ تھے انہیں ابھی اینی اچھی آمین کہیں مسجد ہی گونج گئی. میں کہ سناؤ مسجد نہ ہی ابو نہیں انہیں پھر جب گل کرنا بل بڑا سی انہیں تقریر سے پھر سنایا انہیں نام بھی مسجد کا ابو نہیں ہوا اور رفع الیدین بھی ہوئی اور آمین بھی ہوئی. کل نیٹ دے اوتے ایک عالم بیان کر رہا ہے کی ہوئی جیڑی یہ نہ بیان کیتی وہ ایک نیٹ دے اوتے ایک عالم بیان کر رہا ہے. میں بڑی سوچا نہ سنی نماز سے جی 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 امام جدو پڑھتے ہیں ساڈے واسطے پڑھن کا ہی حکم ہے. آپ ایک ہوتی جہری نماز جہری اونچی دوسری ہے سری سری خاموشی تے دونوں نمازاں دے اندر آپ سرکار نے حکم سری دے وچ اختلاف ہی کوئی نہیں کسی دے نزدیک بھی سارے پڑھتے ہیں فاتحہ بریلوی بھی دیوبندی بھی سارے پڑھتے ہیں. جہری نماز وہ اختلاف کرتے ہیں. جی جی آپ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اچھی قرات کر رہے ہیں. نماز تو بعد آپ نے پوچھا بھی منو انج لگتا ہے بھی تسی میرے پیچھے پیچھے پڑھ دو سارا. صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ تھوڑے پیچھے پڑھنے سی سارا. آپ نے پابندی لا دیتی بھی اج تو بعد جدو میں اچھی قرات کر رہا ہوں تسی پیچھے تلاوت یا کوئی قرات نہیں کرنی الا بفاتحۃ الکتاب سوائے سورہ فاتحہ دے. فاتحہ تسی ضرور پڑھنی اس تو علاوہ تسی اور کچھ چیز نہیں پڑھنی. اب واضح طور پہ فرمایا پہلے تو قرآن پاک بھی پڑھتے سی پیچھے جی نبی پاک دس دے گا دین بنتا گیا دین بنتا گیا نا جی. آپ نے واضح فرما دیتا بھی تسی کچھ نہ پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب سوائے سورہ فاتحہ دے یہ تسی پڑھنی. دوسرا حدیث میں چاہتا ہے کہ لا
صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ فاتحہ نماز وچ نہیں پڑھدا ان دی نماز ہے ہی نہیں۔ اور تیسری حدیث تسی حیران ہوو گے، حدیث قدسی جڑی بہت بڑی دلیل ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میرا بندہ جدوں لفظ نماز دا تے تذکرہ فاتحہ دا بس، نہ رکوع نہ سجدہ کسی اور چیز کا تذکرہ ہی نہیں، اللہ کہندے نے قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرما رہے کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، نماز کو تقسیم کر دیا۔ تذکرہ فاتحہ تھا صرف۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میرے بندے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں یہ آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی تعریف ہوگی۔ ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ بندے کے لیے ہوگی۔ آگے فرمایا اس کے بعد بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ آگے کوئی رکوع کو سجدے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا کیے؟ میں نے نماز کو تقسیم کر دی۔ یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ نماز نام ہی فاتحہ دا ہے، تے جندے وچ فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں، وہ نماز ہی نہیں۔ ہاں جی جی، ہاں جی جی، تھوڑے واسطے حکم ہے تسی فاتحہ پڑھو، خاموش ہو جاؤ۔ فاتحہ ضروری ہے، اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو تاری رقم نہیں پھر رپیٹ کرو۔ سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دنیا دی شاہی بھی نے یہودی بھی نے، وہ انہوں نے پوچھو نا تو وہ بھی دلیل رکھتے ہیں۔ جی جی، وہ آندا ہے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، قرآن سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے باقاعدہ علی نماز دا فرضیت دا حکم تے آیت 2 ہجری وچ، اے آیت اس تو پہلے تھی۔ جی جی، اے آیتاں تو مکہ شریف دیاں نے۔ آپ جدوں قرآن پڑھ دے تے کافر لوگ دشمنی دے طور تے آپ دے قرآن دی آواز نو دبان واسطے تالیاں بجا دے، شور کر دے کہ تاکہ قرآن کو سنے نہ۔ اللہ نے اس ضمن سے ایک آیت اتاری، اور اللہ دے بندو قرآن سنو تہاڈے تے رحم کیتا جائے۔ اندا نماز نہ تے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایک بات، ہاں جی جی، دوسری بات ہے اگر انہوں دے بقول انہوں اتنے بھی فٹ کر لو تو جدو ایک اتھارٹی نے تمہیں کہہ دیتا ہے تسی ہوں 10 بندے بیٹھے ہو، ایک بندہ حکم جاری کرتا ہے، اندر کو حکم دی اتھارٹی ہے، وہ کہتا جی سارے لوگ مسجد سے باہر چلے جائیں، سارے لوگ مسجد سے باہر چلے جائیں سوائے شاہ محمد کے، سوائے شاہ محمد کے، تے سارے چلے جان گے، شاہ محمد نہیں جائے گا، شاہ محمد نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں اسپیشل اجازت مل گئی۔ آپ سرکار نے زبان نبوت نہ فرما دیتا، تسی قرآن دی کوئی آیت جدو امام اچھی پڑھ رہے ہوئے پیچھے نہیں پڑھنی سوائے سورہ فاتحہ دے، وہ ضرور پڑھنی۔ آپ نے فاتحہ نو خاص کر دیتا ہے، اس واسطے وہ تو پڑھنی پائے گی۔ تانوں ایک بڑی مزے کی گل تے حقیقت بھی سنا دی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا نام ہے، دیوبند دے بڑے دبنگ خطیب سن۔ ہاں ہاں دیوبند سی، لیکن وہ لوگ اچھے سن۔ اس سید عطا اللہ شاہ دیوبند دے بڑے خطیب سن، بڑے مننے تنے سن، بڑا چہرہ باروب سی انہوں دا۔ تسی ہن گوگل جا کے انہوں دا نام لکھو، ایڈیاں زلفاں تے داڑھی بندہ ویکھ کے حیران رہ جاندا۔ مشترکہ پروگرام ہو رہا ہے ختم نبوت دا، اج کل بھی اہل حدیث بریلوی سب کٹھے پروگرام کرتے ہیں، تے اوتھے لفظ لا نبی بعد، لا نبی میرے تو بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں آ سکتا، نہ ادھورا نہ کامل
ना कोई और। इन्हों कहते हैं अरबी ग्रामर के अंदर लाए नफी जिन्स, लाए नफी यानी कि हर चीज की नफी कर दी भी किसी किस्म का कोई नबी आ सकता ही नहीं। ते सेम वो ही ला ए नमाज वाला है, ला सलात अली मल्लम यकरा बिफातिहतिल किताब, जरा सूरा फातिहा नहीं पढ़ता उनकी किसी किस्म की कोई नमाज हुंदी नहीं। सिर्री जाहरी उच्ची नीवी फर्ज नफल जो भी है, जिन्हें फातिहा नहीं पढ़ी उनकी नमाज नहीं। ये दोवें ला अरबी ग्रामर च इको ही ने। शाह साहब बड़ी दबंग तकरीर कर रहे हो, उलमा अहले हदीस भी स्टेज पर बैठे सन, ते वो लोगों को दसन भी लाए नफी जिन से इहदा मतलब है कि कोई किसी किस्म का नबी नहीं आ सकता। पिछे एक अहले हदीस आलम बैठे सन, उन्होंने कहा शाह साहब ला सलात अली मल्लम यकरा बिफातिहतिल किताब, गल गुल नहीं की कोई, आलम आदमी सन, ते वो गल समझ गया फौरी। उन्हें इत्थे अगर डंडी मार दे ते जिन्नी उन्हें मेहनत की थी वो सारा पानी फिर जाना से। शाह साहब बड़े समझदार बंदे सन। देवबंद होने के बावजूद उन्हें 3 बारी लफ्ज बोले कि जो नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। आगे चल मतलब यस हो गया, क्योंकि वो भी ला वो ही है, ये भी ला वो ही। चलो बाकी छो तुम, ऐ साल भी नहीं होया हाले तकी उस्मानी साहब का ना सुनिया, उन्होंने तो भाई फौत हो गया, सुनिया जी तुहाडे चों किसी नूं पता होगा। उन्होंने जनाजा पढ़िया, उन्होंने पढ़िया उच्ची आवाज नाल, फातिहा भी पढ़ी। देवबंदी तो सारी वो पिट गई भी सानू तुसीं रोकदे हो ते आपदे भाई दे तुसीं जनाजा नाले उच्ची पढ़िया नाले फातिहा पढ़ी। उन्हें कहा भी जायज़ है, बेहतर है, फातिहा पढ़ना बेहतर है। वो देवबंदीयत भी मान रही है इस गल। उन्होंने पता है अमूमी तौर पर कहते मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। जब फातिहा ही नहीं पढ़ी तो फायदा क्यों है? इस बात से फातिहा बड़ी जरूरी है, इस बगैर गुजारा नहीं। नहीं नहीं वो तुसीं दसो ना गल भी वो आमीन वो बंदे ने आखी ते वो बंदा आंदा केड़ा सूर सी। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਲਾ ਦੁਆ ਲੈਣ ਕੀਤੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੋ ਠੋਕੀ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬਲਾ ਦੁਆ ਲੈਣ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰ ਇੱਥੇ ਭੌਂਕਿਆ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਭੌਂਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਮਰਾਬ ਤੇ ਸੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਆਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਖੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਸੂਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਅਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 70 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੁਮਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਦੁਆ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਦੁਆ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਆ ਬਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਾਗਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੰਗੜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 2 ਮੁਕਤਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਲਵੀ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਦੁਆ ਲਈ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆਮ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁਆ ਲਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਆਮ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ बदकिस्मती बस तिन्ना ना हूं मैं तगड़ा। कल इत्थे ना बड़ा कुछ हुंदा, अल्लाह मेरी तौबा। मैं ना फैसलाबाद पढ़दा हां जामे सल्फिया च, ते वो नाल एक मस्जिद सी उमर ते वो उत्थे मैनूं ना इमामत दा मौका मिल गया। वो स्टूडेंट ना होंदा मस्जिद रहरूस मिल गई उत्थे गैस, उदों इत्थे अपने तो आई नहीं चले, इत्थे तो आई 15 साल 20 साल बाद। तो फैसलाबाद गैस उदों भी हैगी सी, मस्जिद बड़ी सौरो सी, ते वो नमाज़ां शुरू करते 1500 रुपया मैनूं देंदे। चलो मेरे पास उन्हें बड़ा सी, तो मैं नमाज पढ़ानी उन्होंने सारा। उतों के हाजी साहब वाले भी याद नहीं माशाल्लाह, बहुत नेक आदमी ने। वो उन्होंने आपका सच्चा वाकया सुनाया। उन्होंने अपना कोई पिंड सी,
اتنے چلا گیا، وہ اہل حدیث عالم سی، انہوں دا رشتہ دار واقف سی، انہوں نے کہا چل نماز تسی پڑھا لو، انہوں نے نماز پڑھائی، وہ مغرب یا عشاء دی نماز سی، انہوں نے نماز فاتحہ تو بعد پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. انہوں نے کہا بھی اللہ دے نبی کہتے ہیں میں تہاڈے نال بشر ہی ہاں، لیکن میرا تہاڈا فرق ہے بھی میرے تے وہی نازل ہوندی. اے بشر دی ایت سن کے تے سچ مچ بریویاں دے بندے نے وچے ہی نماز دے جفا پا کے پیچھے کر دیتا. انہیں پیچھے ہٹ تو تے گل کی کہندا تو اے ذرا دھیان نال سوچا جے، کہندا ہے بھی تسی قرآن چو ایتاں لب لب کے ساڈے خلاف پڑھ دے جے، ان کے سینس ویکھو تسی انہاں دی، اے سچا واقعہ جے. انہاں مسئلے تو جفا پا کے پیچھے کر دیتا، چل بھابی پیچھے ہٹ نماز ساڈی خراب کر دی تے تو لب لب گیا تھا ساڈے خلاف پڑھنا. اندا مطلب ہاں پڑھے قرآن ہے. یہ اللہ معاف کرے تو بس قسمت کی بات ہے. کی کیا ہاں 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 جی 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 نہیں تسی اتباع کرو انہاں دی، لیکن اتباع یہ شریعت دے معاملات دے اندر جدو امام غلطی کرے تو پچھو سبحان اللہ آکھی دے، کی خیال ہے آکھی دے وہ اتباع نہ ہوئی. پھر جدو امام غلطی کر رہا ہوئے تو پھر اتباع نہیں دی، نہیں سمجھے. تہاڈی نماز ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوئی؟ تہاڈی نماز ٹھیک ہے نہیں. اگر دوسری بات ہے تہاڈی تسلی بس دوسری بات تھوڑی تسلی واسطے ہے. سبحان اللہ، شریعت نے، دین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ دے عمل سے بات ثابت ہے کہ فساد نہیں کرنا کسی بھی جگہ تے، مسجد کے اندر بھی. تسی نماز اگر مل گیا ہو تسی پڑھ لو، اوویں پڑھ لو. اگر دل کو تسلی نہیں ہوئی اپنی نماز دہرا لو، اس سے بھلے بکری پڑھ لو. دوسری بات ہے کہ امام دی اتباع ہے اس وقت تک جب تک وہ اللہ رسول دی پابندی کر رہے ہیں. جی اللہ رسول دی پابندی نہیں تو پھر کوئی اتباع نہیں، پھر کوئی اتباع نہیں. نہیں تہاڈی نماز ہوگی، تہاڈی ہوگی نماز. امام تے فاتحہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے نا، امام مقتدی نہیں پڑھتے، امام پڑھتا ہے، امام ساریاں رکھتا جی پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتے. وہ تو رولا کیوں نہیں گا، وہ تسی پڑھنی پڑھنی. ہاں جی. دوسرا جدو امام جدو ہولی پڑھ رہے ہوتا نا جی، ادو اسی امام دے اس چیز تے پابند نہیں نہ ہوندے. بعد وہ فاتحہ آخر پڑھتا سی ادو پہلے پڑھ لینے، تیسری رکعت چوتھی رکعت تے وہ پابندی ادو ضروری جدو اچھی پڑھ رہے ہوئے تو نال. ہاں جی سورت ملانا دوسری تیسری اور چوتھی سے ضروری نہیں، پہلے دو جی ٹائم مل جاتا. اگر امام دے پیچھے پڑھ رہے ہو، امام اچھی پڑھ رہے پھر نہیں ملانے، پھر نہیں ملانے. اور جتھے تسی مل گئے اتنے مل جاؤ، جنازہ کی دعا ہی ہے، کوئی حرج نہیں. جنازہ دے وچ رکوع سجدہ نہیں ہوندا، ایک دعا ہے. یہ صلاۃ دعا دے معنی سے یہ وجہ ہے کہ آپ سرکار نے نماز پڑھن تو منع کیتا قبرستان دے اندر. جنازے دی اجازت ہے، کیوں؟ یہ وہ نماز ہے بطور دعا ہے، اندر چ رکوع بھی نہیں، اندر چ سجدہ بھی نہیں ہے گا. وہ تسی دعا ہی کرنی ہے، جتھے بھی جا کے مل گیا وہ اللہ تعالیٰ جانا قبول کرے گا. ہاں دسو ہاں میں عرض کیتا بھی تسی قدم اٹھا کے چلے گئے ہو نا، تانوں اجر مل گیا، تانوں دا اجر مل گیا. جہی چیز تانوں ہمت پڑھ لیے نہیں وقت تک تے وہ اگر گناہ ہے تو سر تہاڈے سر کوئی نہیں. تسی نیت کر کے گھروں نکل کے آؤ، اجر تانوں انشاءاللہ اللہ دینا ہے اور دے گا اللہ تعالیٰ. اگر کوئی امام خرابی کر دے تو وہ بوجھ ہوتے تھے، وہ پھر انہوں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. دوسرا بھی انہوں دہران کی ضرورت نہیں،
یہ کدائی بھی کوئی نہیں جب آپ ایک رکعت رہ گئے 2 اٹھ کے پڑھنے جنازے تے صورت نہیں ہے وہ تو جتھے مل گیا دعا ہی ہے وہ جتھے مل گیا دعا کر دو بس بس نال ایک ہوتا گل سنا دیے ایک ادھے منٹ دی وہ میں 2 درساں پہلے سنائی بھی سی ایک وزیر خارجہ اپنے ضلع کا اتنے ضلع چ جنازہ پڑھن آیا وہ ایک وکیل میرا دوست ہے انہوں جلدی چ پہنچا آخر تے پہنچے سی وہ وضو کو نہیں سیگا جہاں وکیل صاحب جنازے واسطے وضو ضروری ہے انہیں بھی تھوڑے واسطے کوئی ضروری نہیں وہ وضو تو بغیر ہی مل گیا انہیں پڑھ لیا جنازہ وہ بعد تو گڈی چ بیٹھا تو انہیں کہا بھی یار میں جنازہ سے پڑھ لیا پر منہ تسلی نہیں ہوئی تو کیوں مجھے کہہ دیتا ہے انہوں نے کہا جی تھی کہڑا اللہ واسطے پڑھنا ہوتا تھی آدھے سیاسی طور پہ تے واسطے وضو کو نہیں ضرورت تھی ایویں پڑھ لیا کرو یہ بس یہ معاملہ نے لوگوں کے تو باقی جرا نیت نہ ارادے نہ کرو نکلے ہے اچھی نیت نہ وہ تو اجر انشاءاللہ پکا ہے اللہ تعالی تھوڑا نام میرے دین چ نہیں اٹھ نہیں سکے شاید پہلے محمد حیات ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ لمبی آتی دے صحت والی سلامتی والی تھوڑے بالا صاحب کا کی نا رحمت اللہ تھوڑی کی مصروفیت ہے اچھا اچھا جی جی اچھا اچھا بیٹھو صحیح صحیح اچھا اچھا وہ تو ساڈا وہ بڑے سارے ادارے چ پڑھتے ہیں بچے اتوں کے نا تارا گڑھ دی اتوں تھوڑے بیٹوؤں دے کڑیاں مدرسے کافی سارے بچے اتوں پڑھتے کچھ اتوں چلے گئے ادھر جمبر اٹھ کے چلے گئے اچھا اچھا ٹھیک ہے الحمد للہ الحمد للہ